عبداللہ اور جمیلہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، میں نے اغوا کیا اس کی بیٹی کو اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے۔ پھر سلجوق نے یہ سارا واقعہ عبداللہ اور جمیلہ کے گوش گزار کر دیا۔ وہ دونوں تعجب سے سنتے رہے۔ میں نے یہ بتا کر ان کے تعجب میں اضافہ کر دیا کہ سلجوق کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی لڑکی اسپتال میں چل بسی ہے۔ سلجوق نے یہ بات سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً وہ اس خبر سے آگاہ تھا۔ جمیلہ اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔ بوڑھے عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ سلجوق کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، نہیں بیٹا، ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تم ہماری خاطر یہ کام کر کے ہمیں اور رسوا نہ کرو۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، ابھی اسی وقت چھوڑ دو اسے۔ نہیں چاچا، نواب نے تمہاری عزت کا جنازہ اٹھایا ہے، میں اس کی عزت کا جنازہ اٹھا کے چھوڑوں گا۔ میں نے بہت بڑی قسم کھا رکھی ہے، میں نواب سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ بیٹا، پھر ہم میں اور ان بے رحم درندوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایسا مت کرو، بلکہ ایسا سوچو بھی مت۔ تم ایک شریف ماں کے بیٹے ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ سوچو، اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو وہ تمہیں اس لڑکی کے بارے میں کیا مشورہ دیتی؟ مجھے باتوں میں مت الجھا چاچا، میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو اور بات ہے، ورنہ وہی کروں گا جو سوچ چکا ہوں۔ تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، تو ہمارے لیے مر چکا اور ہم تیرے لیے۔ اور یاد رکھ، اگر تجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو تیرے خلاف سب سے پہلے میں گواہی دوں گا۔ تیرے جو جی میں آئے وہ کر چاچا، سلجوق نے کہا اور سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت دروازے پر کھٹپٹ ہوئی اور پھر جمیلہ اندر آ گئی۔ اب اس نے سر پر موٹی اوڑھنی رکھ لی تھی، پاؤں میں بھی جوتی نظر آ رہی تھی۔ غالباً وہ دروازے سے لگی ساری گفتگو سنتی رہی تھی۔ وہ سلجوق کی طرف دیکھے بغیر بولی، سلجوق بھائی، مت کرو ایسا، ہماری مشکلوں کو اور مت بڑھاؤ، رحم کرو ہمارے حال پر۔ جمیلہ کی آواز آنسوؤں کے بوجھ سے لرز رہی تھی۔ اس آواز نے سلجوق پر وہی اثر کیا جو بھڑکتے شعلوں پر پانی کی پھوار کرتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے ٹھٹک کر رک گیا تھا، جیسے ذہن سے قوت فیصلہ اور ٹانگوں سے توانائی رخصت ہو گئی ہو۔ میں نے دیکھا جمیلہ کا سر جھکا ہوا تھا اور رخساروں پر آنسو پھسل رہے تھے۔ سلجوق نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ اسے نرم پڑتے دیکھ کر عبداللہ نے اس کا بازو تھاما اور روتے ہوئے بولا، میری سفید داڑھی کی شرم رکھ لو بیٹا، نوابوں کو جتنی سزا مل چکی اتنی ہی کافی ہے، اب اس بے گناہ لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، سلجوق، تم ایک بہادر شخص ہو، اور بہادر کمزور عورتوں سے بدلہ نہیں لیتے۔ تم کھلے میدان میں نواب کو للکارو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ سلجوق تڑق کر بولا، تمہیں کچھ نہیں پتا، تم اس معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ جس لڑکی کو تم بے گناہ اور بے قصور کہہ رہے ہو وہ اس جرم میں پوری طرح ملوث ہے۔ میری بات پر یقین نہیں تو جمیلہ سے پوچھ کر دیکھو، وہ لڑکی اپنے بھائی کی ہر حرکت سے واقف تھی، بلکہ وہ اپنے بھائی کے خط جمیلہ تک پہنچاتی رہی ہے اور اس کے پیغام لے کر آتی رہی ہے۔ پوچھو جمیلہ سے، وہ جمیلہ کو اپنی سہیلی کہنے لگی تھی، اور جب بھائی نے سہیلی سے ایسا شرمناک دھوکہ کیا تو وہ چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی۔ ان رئیس لوگوں کے لیے ہماری عزت دو کوڑی کی نہیں ہوتی، کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں ہم ان کی نظروں میں۔ عبداللہ نے کھینچ تان کر سلجوق کو دوبارہ چارپائی پر بٹھا دیا اور جمیلہ سے کہا کہ وہ چائے تیار کریں۔ سلجوق کے جذبات واقعی بہت بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ جس قدر غصے کا اظہار کر رہا تھا، اس سے 50 گنا غصہ اس کے اندر موجود تھا، اور غالباً یہ بات بھی صحیح تھی کہ وہ نواب سے خوفناک انتقام لینے کی کوئی بہت بڑی قسم کھا چکا تھا۔ عبداللہ کے سمجھانے بجھانے سے وہ قدرے دھیما تو نظر آنے لگا، مگر اس کے دل میں پوشیدہ ارادے اتنی جلدی بدلنے والے نہیں تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عبداللہ اور جمیلہ کی تسلی کے لیے اپنے غیظ و غضب پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر بعد جمیلہ چائے لے آئی۔ جس وقت عبداللہ اور سلجوق چائے کی پیالیاں سامنے رکھے باتیں کر رہے تھے، میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ جمیلہ برآمدے میں کھڑی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا، جمیلہ، میں نہیں جانتا سلجوق سے تم لوگوں کا کیا رشتہ ہے اور وہ کہاں تک تمہاری بات مان سکتا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہو، اسے روکنے کی کوشش کرو، اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ واپس اپنے ڈیرے پر پہنچتے ہی شاہین کو گولی مار دے گا۔
اس کی یقین دہانیوں پر مت جاؤ، وہ صرف تم لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ سلجوق بھائی اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہی کریں گے جو انہوں نے طے کر رکھا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں زبردستی روک لیں؟ یہ کام اتنا آسان نہیں۔ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے کم از کم 8-10 ساتھی اس مکان کے ارد گرد موجود ہیں۔ بہرحال موقع محل دیکھ کر کوشش کی جا سکتی ہے۔ جمیلہ کی خوبصورت پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور ایک شیشی اٹھائے باہر نکل آئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مجھے شیشی تھمائی اور بولی، یہ کسی کام آ سکتی ہے؟ میں نے لیبل پر نگاہ دوڑائی۔ یہ خواب آور گولیاں تھیں، بڑی تیز قسم کی دوا تھی۔ ایک چھوٹی سی گولی بندے کو 8-10 گھنٹے کے لیے گہری نیند سلا سکتی تھی۔ تمہارے پاس یہ دوا کہاں سے آئی؟ اس نے نگاہیں جھکائیں۔ دادی جان کو نیند نہیں آتی تھی نا، تو ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی۔ جواب معقول تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس میں جھوٹ کی بو آئی۔ یہ دوا غالباً جمیلہ اپنے استعمال کے لیے لائی تھی، اور پھر ایک دم میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کہیں اس دوا کا تعلق ان حالات سے تو نہیں جن سے جمیلہ گزر رہی تھی؟ وہ نواب فیروز جنگ کی مہربانیوں کے سبب امید سے تھی۔ عین ممکن تھا کہ مایوسی کی انتہا کو چھو کر اس نے اپنی زندگی کے خاتمے کا ارادہ کیا ہو اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے دوا حاصل کی ہو، لیکن پھر اس کی اچھی فطرت نے اسے حرام موت مرنے سے بچا لیا ہو۔ بہرحال یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ خواب آور گولیاں میرے ہاتھ میں تھیں اور جمیلہ کی سوالیہ نگاہیں مجھ پر تھیں۔ میں ان نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے شیشی واپس تھماتے ہوئے کہا، اس کا استعمال تم مجھ سے بہتر کر سکتی ہو، بلکہ تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد چائے کا ایک اور دور چلا دینا، سلجوق کے کپ میں 3-4 گولیاں ڈال دینا۔ بے ذائقہ دوا ہے، اسے بالکل شک نہیں ہوگا۔ جمیلہ نے پروگرام کے مطابق عمل کیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد جب ہماری گفتگو اختتام پذیر تھی اور سلجوق اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا، جمیلہ پھر چائے لے آئی۔ اس نے بڑی احتیاط سے کپ ہمارے سامنے رکھے اور اوڑھنی درست کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ سلجوق کی نگاہوں نے بے اختیار اس کا تعاقب کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہو رہا تھا کہ سلجوق اور جمیلہ کے درمیان کسی طرح کا رومانی تعلق موجود ہے۔ نواب زادی شاہین کے بارے میں سلجوق کا رویہ کچھ نرم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ اندیہ ظاہر کر رہا تھا کہ فی الحال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ یرغمالی کے طور پر اس کے پاس رہے گی۔ اب حقیقت کیا تھی، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، دل دریا سمندر ڈھونگے، کون دلا دیا جانے ہو۔ عین ممکن تھا کہ یہاں سے جاتے ہی سلجوق اپنے اصل روپ میں آ جاتا اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے شاہین کو گولیوں سے چھلنی کر کے اس کے باپ کی زمینوں پر پھینکوا دیتا۔ چائے پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد سلجوق پر سستی طاری ہونے لگی۔ وہ بالکل سیدھا بیٹھا تھا، پھر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے 2-3 جمائیاں لیں۔ بعد ازاں جو کچھ ہوا بہت تیزی سے ہوا۔ اسے چکر سا آیا۔ اٹھنے کی کوشش میں وہ لڑکھڑایا اور چارپائی پر گر گیا۔ چند ہی لمحے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ سلجوق کی بے ہوشی کا عمل اس انداز سے اور اتنی تیزی سے مکمل ہوگا۔ ایک ہٹا کٹا شخص لمحوں میں انٹا غفیل ہو گیا تھا۔ میں نے عبداللہ کی مدد سے سلجوق کو چارپائی پر سیدھا کر کے لٹایا، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا، جسم پر کمبل ڈالا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ میں نے جمیلہ اور عبداللہ سے بھی کہا کہ وہ اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ جائیں اور خود کو سویا ہوا ظاہر کریں۔ میں بھی برآمدے میں ایک چارپائی پر کمبل لے کر لیٹ گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ اگر سلجوق کے ساتھیوں میں سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عبداللہ دروازہ کھولے گا اور اسے بتائے گا کہ سلجوق نے رات یہیں رہنا ہے۔ لیکن کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نہ ہی عبداللہ کو چارپائی سے اٹھنا پڑا۔ 2-3 گھنٹے بعد صبح ہو گئی۔ میں جاگتا رہا تھا اور مسلسل سوچتا رہا تھا۔ شاہین کو بچانے کے لیے یہ وقت بڑا اہم تھا، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ یقینی بات تھی کہ جو ہی سلجوق بیدار ہوگا، ایک بار پھر سے شاہین کے حوالے سے کسی المیے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ میرے خیال میں صرف جمیلہ ہی وہ ہستی تھی جو سلجوق کو اس کے خطرناک ارادے سے باز رکھ سکتی تھی۔ اگر وہ سلجوق سے پرزور درخواست کرتی تو ممکن تھا کہ سلجوق شاہین کو چھوڑ دیتا۔
شاہین کو چھڑوانے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سلجوق کو اس مکان میں پابند رکھا جاتا اور میں واپس اس قلعے میں پہنچتا جس کی سرنگ میں سلجوق نے اپنی دنیا آباد کر رکھی تھی۔ پھر کسی طریقے سے میں شاہین کو اس جان لیوا سرنگ سے باہر لانے کی کوشش کرتا۔ بہرحال اس میں رسک تھا اور شدید قسم کا رسک تھا۔ میں جب بستر سے اٹھا اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ جمیلہ چند گز کے فاصلے پر باورچی خانے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ بھی ایک پل کے لیے نہیں سوئی۔ میں اسے پاس بلانا چاہ ہی رہا تھا کہ وہ خود چلی آئی۔ بھائی جان، میں بڑی دیر سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں بھی نہیں سو رہا تھا، یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ مجھے لگتا ہے سلجوق بھائی کی طبیعت کچھ خراب ہے، انہوں نے سوتے میں قے کی ہے اور رنگ بھی زرد ہو رہا ہے۔ میں چونک کر اٹھا اور جمیلہ کے ساتھ کمرے میں پہنچا۔ سلجوق چت لیٹا تھا اور بہت گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولی۔ بہت دھیمی چل رہی تھی وہ۔ سانس کا زیر و بم بھی تشویشناک حد تک سست تھا۔ وہ بے حد گہری بے ہوشی میں تھا۔ میں نے جمیلہ سے پوچھا، کتنی گولیاں ڈال دی تم نے؟ ٹھیک سے یاد نہیں، 5-6 ہوں گی۔ 5 بھی زیادہ تھیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے جلدی میں اس سے بھی زیادہ ڈال دی ہیں۔ یہ تو بالکل بے ہوش پڑا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ ہائے اللہ! جمیلہ نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سلجوق کے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیا۔ اس کی سانس جو گلے میں الجھنے لگی تھی قدرے روا ہو گئی۔ اتنے میں عبداللہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ سلجوق کی حالت دیکھ کر اسے بھی سخت تشویش ہوئی۔ میں نے عبداللہ سے کہا، سلجوق کو اسپتال لے جانا ہوگا یا اس کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کرنا ہوگا، دوسری صورت میں اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہوں، مالک مکان کا بھتیجا ڈاکٹر ہے، یہیں پاس ہی رہتا ہے۔ وہ جلدی سے گیا اور 5-10 منٹ بعد ایک نوجوان کو لیے گھر میں داخل ہوا۔ نوجوان ڈاکٹر نے سلجوق کو دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا، پھر عبداللہ کو چند دوائیں لانے بھیج دیا۔ جب تک عبداللہ دوائیں لایا، اس نے سلجوق کو ایک انجیکشن دیا۔ معلوم نہیں انجیکشن کا اثر تھا یا کوئی اور بات۔ کچھ دیر بعد سلجوق کو قے آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے 1.5-2 گھنٹے تک سخت کوشش کی اور سلجوق کی حالت سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ در حقیقت یہ اسپتال میں ہونے والا کام تھا، جو ڈاکٹر نے کوشش کر کے گھر میں ہی انجام دے دیا تھا۔ قریباً 10 بجے وہ سلجوق کو گلوکوز وغیرہ لگا کر چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ دوپہر تک ہوش میں آ جائے گا۔ اس افتاد نے جمیلہ کو بے حد ہراساں کر رکھا تھا۔ وہ سلجوق کی حالت کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ جس وقت سلجوق کی حالت زیادہ خراب تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ صدمے کے سبب وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ میری ہتکڑی گھر والوں پر اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی جب کل رات میری اور سلجوق کی جھڑپ ہوئی تھی۔ آج میں کافی دیر دونوں ہتکڑیوں کی درمیانی زنجیر توڑنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام ہوا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید سلجوق کے لباس میں اس ہتکڑی کی چابی موجود ہو، تاہم لباس کی تلاشی پر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوپہر تک سلجوق کو ہوش آ جائے گا، لیکن شام 5 بجے تک بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ 5 بجے عبداللہ پھر ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ اس نے احتیاط سے سلجوق کا معائنہ کیا اور تسلی دے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی سلجوق کے 2 ساتھی پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک تو وہی طفیل نامی شخص تھا جس سے سرنگ میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ دونوں افراد سلجوق کے لیے بہت پریشان تھے اور ڈیرے پر دیر تک اس کا انتظار کر کے یہاں پہنچے تھے۔ عبداللہ نے انہیں بتایا کہ پریشانی کی بات نہیں، رات سلجوق کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اب وہ پہلے سے بہتر ہے اور ہو سکتا ہے کل شام تک اپنے ڈیرے پر پہنچ جائے۔ طفیل اور اس کا ساتھی منہ سے تو کچھ نہیں بولے، لیکن ان کے چہروں سے ظاہر تھا کہ وہ شک میں مبتلا ہیں۔ واپس جانے کے بجائے انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ یہیں شہر میں رہیں گے اور کل صبح پھر سلجوق کی خیریت دریافت کرنے آئیں گے۔ سلجوق کی مسلسل بے ہوشی نے عبداللہ کو بھی پریشان کر رکھا تھا۔ اس کی ہر حرکت سے پریشانی ظاہر تھی۔ وہ بار بار حقہ تازہ کرتا اور بے قراری سے گڑگڑانے لگتا۔ ہم دونوں سلجوق سے کچھ فاصلے پر برآمدے میں بیٹھے تھے۔ چاچا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ سلجوق تمہارا کیا لگتا ہے؟ کچھ نہیں، اور بہت کچھ بھی۔ تمہارا خیال ہوگا کہ میری اس سے کوئی رشتہ داری ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔
دراصل ہم لوگ 2.5-3 سال تک حیدرآباد میں پڑوسی رہے ہیں۔ معظم جاہی مارکیٹ میں ہمارے گھروں کی دیوار سانجھی تھی۔ سلجوق کی والدہ اللہ بخشے بڑی نیک اور ہمدرد عورت تھی۔ سلجوق کی بہنیں جمیلہ کی دوپٹہ بدل بہنیں بنی ہوئی تھیں۔ سلجوق کے والد کی میرے ساتھ گاڑی چھنتی تھی۔ دونوں گھرانے ایک دوسرے میں یوں گھلے ملے ہوئے تھے کہ ایک ہی گھرانہ لگتا تھا۔ حیدرآباد شہر میں وہ ہمارے بڑے سنہری دن تھے۔ بعد میں سلجوق کی والدہ اچانک فوت ہو گئیں۔ اس کے والد بچیوں کو لے کر نظام آباد اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے۔ ہم نے بھی کرایہ کا وہ مکان چھوڑ دیا۔ یوں ایک ہی گھرانے کی طرح رہنے والے اور آپس میں بے حد محبت کرنے والے افراد تتر بتر ہو گئے۔ بس کبھی کبھار کسی سے ملاقات ہو جاتی یا خط وغیرہ آ جاتا۔ سلجوق حیدرآباد میں ہی تھا، لہٰذا مہینے 2 مہینے بعد اپنی صورت دکھا جاتا تھا۔ پھر سنا کہ اس نے کسی سیٹ سے جھگڑا کیا ہے اور جیل چلا گیا ہے۔ جیل سے 2 سال بعد وہ رہا ہوا تو بالکل بدلا ہوا تھا۔ دنگا فساد اور مار کٹائی اس کا روز کا کام ہو گیا۔ آئے دن اس کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں ملتی رہیں۔ پھر ایک روز یہ خبر سنی کہ اس نے اپنا گروہ بنا لیا ہے اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہے۔ چاچا، تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا نازک سا سوال ہے، کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ نہیں بیٹا، تم پوچھو، میں سمجھتا ہوں اگر بات کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو تو کوئی بھی بات بری نہیں ہوتی۔ چاچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ گئے دنوں میں سلجوق تمہاری بیٹی جمیلہ کو پسند کرتا ہو، میرا مطلب اس سے شادی وغیرہ کرنا چاہتا ہو؟ عبداللہ کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، تمہارا یہ اندازہ درست ہے کہ سلجوق جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے ذکر بھی کر دیا تھا۔ اس وقت وہ بھلا چنگا شریف لڑکا تھا، ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اور 300-400 روپے ہفتہ کما لیتا تھا۔ شکل و صورت اور اخلاق والا بھی تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر جمیلہ سے اس کی شادی ہو جائے تو کوئی نامناسب بات نہیں۔ میں نے جمیلہ کی پھوپھی سے کہا کہ وہ جمیلہ کی رائے لے۔ اس نے رائے لی تو پتہ چلا کہ جمیلہ کو سلجوق پسند نہیں ہے۔ وہ اسے سلجوق بھائی کہتی تھی اور بھائی ہی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ یوں یہ بات ختم ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلجوق کے دل سے یہ بات کبھی نہیں نکلی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جیل جانے سے پہلے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا اور ہمارے ہر دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ مگر جب سے اس نے مار دھاڑ والے کام شروع کیے تو میں نے اس سے خود ہی کہہ دیا کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ میں نے کہا، چاچا، اب تمہارے لیے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی ہوگی کہ سلجوق نے جمیلہ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نواب زادی کو اغوا کیا ہے۔ اس لحاظ سے تم پر اور جمیلہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اس معاملے کو بھگتانے کی فکر کرو۔ پتر جی، یہ تو بات کی بات ہے، اب تو فکر یہ ہے کہ سلجوق ہوش میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اس کے 2 بندے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے واپس نہیں گئے، وہ باہر گلی میں موجود ہیں اور بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات کی فکر نہیں کرو چاچا، سلجوق کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ آج رات ہی ہوش میں آئے گا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ عبداللہ بولا، ہم لوگ بڑی رازداری سے یہاں پہنچے تھے اور ارادہ تھا کہ چند مہینے خاموشی سے اس اجنبی جگہ پر گزاریں گے، لیکن تم نے سب کچھ درہم برہم کر دیا۔ اسی دوران جمیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ سلجوق کی مسلسل بے ہوشی اس کی جان کھائے جا رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ رات 10 بجے سلجوق نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک سرخ آنکھوں سے وہ ہمارے چہرے تکتا رہا، پھر ہونٹوں میں کچھ بدبدایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحے بعد وہ پھر گہری نیند سو گیا۔ وہ شخص جو اس چارپائی پر گرنے سے پہلے ایک خونخوار مجرم تھا، اب بے سود پڑا تھا اور اس کے چہرے پر معصومیت برس رہی تھی۔ عبداللہ نے باہر جا کر سلجوق کے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ سلجوق ہوش میں آ گیا ہے۔ وہ دونوں افراد اسے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ انہیں ٹالنے میں کامیاب رہا۔ وہ صبح آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میں کل رات کا جاگا ہوا تھا۔ جمیلہ یا اس کا باپ مجھ پر ایک لحاف ڈال گئے تھے۔ سردی کم کرنے کے لیے برآمدے کی چقیں بھی گرا دی گئی تھیں۔ میں نے دیکھا قریب ہی ایک چارپائی پر عبداللہ دنیا فہمہ سے بے خبر خراٹے لے رہا تھا۔ جمیلہ نظر نہیں آ رہی تھی، شاید باورچی خانے کے 7 والے کمرے میں تھی۔ ہتھ کڑی سے میں نے رات پچھلے پہر ہی نجات حاصل کر لی تھی،
لیکن صرف اس حد تک کہ دونوں ہتھکڑیوں کی درمیانی زنجیر کٹ گئی تھی۔ کڑیاں بدستور میری کلائیوں میں موجود تھیں۔ میں بستر سے اٹھا۔ رات کو مچھلی کھائی تھی، سخت پیاس لگ رہی تھی، کسی کو جگانا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے خود ہی باورچی خانے میں جا کر پانی پیا۔ تاریکی میں جھک کر میں نے اپنی پنڈلی ٹٹولی۔ خنجر اپنی جگہ موجود تھا۔ اس وقت یہی میرا واحد ہتھیار تھا، لہٰذا اس کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ جس وقت میں خنجر ٹٹولنے کے لیے جھکا، میرا سر باورچی خانے کی بند کھڑکی سے لگ گیا۔ مجھے کھڑکی کی دوسری جانب مدھم آوازیں سنائی دیں۔ یہ جمیلہ اور کسی مرد کی آوازیں تھیں۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ جلدی مجھے آنکھ چپکانے کے لیے ایک درز نظر آ گئی۔ میں نے اس درز سے جھانکا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر کل سے سلجوق بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے دیکھا سلجوق بستر پر دراز تھا اور جمیلہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جمیلہ اس کے سرہانے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے سر پر سوتی اوڑھنی تھی اور اوڑھنی میں سے پھسل کر آنے والی چند ریشمی لٹیں اس کے رخساروں کو چھو رہی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کچھ بھی ہے سلجوق بھائی، غلطی میری ہی تھی۔ آپ کو کل رات سے جتنی تکلیف پہنچی ہے وہ صرف میری وجہ سے پہنچی ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ یہ تم کیا کہتی ہو جمیلہ؟ تمہاری دی ہوئی تکلیف مجھے دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ پیاری ہے۔ کاش میری جان نکل جاتی، میں کبھی ہوش میں نہیں آتا۔ کیسی باتیں کرتے سلجوق بھائی؟ آپ کو کیا پتا میں کل سے کتنا روئی ہوں، کتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے آپ کے لیے۔ جمیلہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ ایک زمانہ بیت گیا تمہارا چہرہ دیکھے۔ جمیلہ کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی، پھر محتاط نظروں کے ساتھ ساتھ والے کمرے میں دیکھا۔ یقیناً وہاں اس کی دادی سوئی ہوئی تھی۔ چند لمحے کشمکش میں رہنے کے بعد وہ چارپائی کے بازو پر بیٹھ گئی۔ جمیلہ میرا امتحان کبھی ختم ہوگا یا نہیں؟ سلجوق کے ہونٹ لرزے۔ آپ نے خود کو امتحان میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ یقین کریں میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ کے بارے میں سوچتی ہوں، آپ کی خیرخواہی چاہتی ہوں، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔